اشرفیہ ہے باب ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن شریح بن ہانی عن ابیہ انہ لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قومہ سمعہم یکنونہ بأبی الحکم۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 408 ہے اور باب الاسامی کی دوسری فصل ہے۔ حضرت شریح ابن ہانی سے مروی ہے، وہ اپنے والد ہانی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قوم کو سنا کہ وہ ہانی کو ابو الحکم کی کنیت سے یاد کر رہے ہیں۔ سمعہم یکنونہ بأبی الحکم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی قوم کے لوگوں کو سنا کہ وہ ہانی کو ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہے ہیں۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ فقال ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہی حاکم ہے اور تمام حکم اسی کا ہے یا اسی کے سپرد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی حاکم ہے اور سارا حکم اسی کا ہے۔ تو اس اتنی بات سے یہ واضح ہے کہ ابو الحکم کنیت رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حاکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اور سارا حکم اسی کے سپرد ہے۔ تو یہ بیان فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَلِمَا تُكَنَّا أَبَا الْحَكَمِ، یعنی جب معاملہ یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ تعالی ہے تو پھر تمہاری کنیت یا تمہیں ابو الحکم کی کنیت سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، یا لما تکن ابا الحکم، تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ذکر کی جاتی ہے۔ قال ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، تو ہانی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، عرض کیا کہ بے شک میری قوم جب کسی شے میں اختلاف کرتی ہے، اذا اختلفوا فی شیء، جب وہ کسی شے میں کسی معاملے میں اختلاف کرتی ہے، اتونی، تو وہ سب لوگ میرے پاس آتے ہیں، فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین بحکمی، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اور دونوں فریق میرے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، تو اسی لیے لوگ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب اس کا جواب نہیں تھا کہ کیوں ابو الحکم کنیت اختیار کی، اس لیے کہ ابو الحکم تو صرف اللہ تبارک و تعالی، حاکم تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، تو ابو الحکم کنیت اختیار کرنا اس سبب کی بنیاد پر کہ لوگ کہنے لگے تو پھر انہیں منع کرنا چاہیے، یہ معقول عذر نہیں ہوا۔
مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمدہ طریقے پر اصلاح فرمائی. ارشاد فرمایا ما احسنا ھذا. ما احسنا ھذا یہ تعجب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ عمل کتنا اچھا ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، ان کے اختلاف ختم کر دے اور لوگ متحد ہو جائیں اور فیصلے سے راضی ہو جائیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور لیکن یہ تو اچھی بات ہے، مگر اس کی وجہ سے ابو الحکم کنیت اختیار کرنا یہ اچھا نہیں ہے. تو ما احسنا ھذا یعنی یہ فیصلہ کرنا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ کنیت ابو الحکم اختیار کرنا یہ اچھا نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما یہ نفی کے لیے ہو تو مانا ہوگا ما احسنا ھذا یعنی یہ اچھا نہیں کیا. ابو الحکم جو کنیت اختیار کی یا جس نے تمہاری کنیت یہ رکھ دی اس نے اچھا نہیں کیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ کنیت ان کی بدلنی تھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا فما لکا من الولد، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ قالا لی شریح و مسلم و عبداللہ. عرض کیا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، یعنی شریح، مسلم اور عبداللہ میرے بیٹے ہیں. قالا فمن اکبرہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان میں بڑا کون ہے؟ قالا قلت شریح. حضرت ہانی نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ شریح ان میں سب سے بڑے ہیں. قالا فانت ابو شریح. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ابو شریح ہے، یعنی اب کنیت ابو الحکم کے بجائے ابو شریح ہے. رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں کیسے بہتر طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کنیت جو ان کے لیے مناسب نہیں تھی، ناپسندیدہ تھی، ان کے لیے مناسب اور پسندیدہ کنیت سے تبدیل فرما دی. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا نام سنیں یا ایسی کنیت سنیں جو شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہو تو اسے بہتر طریقے پر بدلنے یا بدلوانے کی کوشش کرنی چاہیے. وعن مسروق قال لقیت عمر، اور حضرت مسروق سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر سے ملاقات کی. فقال من انت، تو انہوں نے فرمایا آپ کون ہیں؟ قلت مسروق ابن الاجدع، میں نے عرض کیا کہ میں مسروق ابن اجدع ہوں. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا الاجدع شیطان، اجدع یہ شیطان ہے، یعنی شیطان کے ناموں میں سے ایک نام اجدع بھی ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اجدع جو نام ان کے والد کا تھا یہ نام اچھا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اسے بدل دینا چاہیے تھا. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کے روز تمہارے اور تمہارے آبا کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی اے فلاں ابن فلاں، اس طرح سے پکارا جائے گا. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو، یعنی تم اپنے نام اچھے رکھو گے، اپنے بیٹوں کے نام اچھے رکھو گے، وہ اپنے بیٹوں کے نام اچھے رکھیں گے. تو اس طرح سے جب تمہیں روز قیامت سب کے درمیان سے پکارا جائے گا تو تمہیں خراب نہیں لگے گا، اس لیے اپنے نام تم اچھے رکھو. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت آدمی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا.
بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کو قیامت کے روز ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے باپ ہی نہیں ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کے باپ نہیں ہیں، صرف ماں ہیں، اور ایسے ہی وہ بچے جو جائز طریقے سے نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے باپ کی طرف جو حقیقت میں شرعی طور پر ان کے باپ نہیں ہیں، ان کی طرف نسبت کی جائے تو ان کی اہانت ہوگی، اور اگر ماں کی طرف نسبت کی جائے تو وہ بھی اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس طرح کی اور حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ ان حکمتوں کے پیش نظر روز قیامت ہر آدمی کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اب بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے، یعنی مرد آدمی کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ روز قیامت پکارا جائے گا، تو اس روایت کی صحت کی تقدیر پر یہ روایت جو بھی آپ نے یہاں پڑھی یہ محمول ہے تغلیب پر، یعنی اس میں ہے کہ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، آبا کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو آبا یعنی اب جو کہا گیا یہ تغلیباً کہا گیا، جیسے ماں اور باپ دونوں کو ابوین کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں مراد تو ماں ہی ہے، لیکن اس کے لیے لفظ جو اب کا آیا ہے یہ تغلیباً ہے۔ یا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ روز قیامت پکارنے کے مختلف مواقع ہوں گے، مختلف مقامات ہوں گے، تو کہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا اور کہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، کسی جگہ باپ کے نام کے ساتھ اسے بلایا جائے گا اور کسی جگہ ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے نام اچھے رکھو۔ تو یہ مخاطب اس میں مرد عورت سبھی ہیں، اولاد آدم ہیں، کہ سب اپنے نام اچھے رکھیں۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجمع احد بین اسمہ و کنیتہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص حضور کے نام اور کنیت دونوں کو جمع کرے، وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ، یا یسمیہ محمدًا ابا القاسم، اور وہ محمد ابو القاسم نام رکھے یا اس کا نام محمد ابو القاسم رکھا جائے۔ یسمیہ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی اپنا نام محمد ابو القاسم رکھے یا کسی کا نام محمد ابو القاسم نام رکھا جائے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت جو ہے وہ دونوں کو جمع کرنے کی ہے۔ اگر کوئی صرف سرکار کے نام پر نام رکھے تو یہ ممنوع نہیں ہے، سرکار کی کنیت پر کنیت رکھے نام نہ ہو تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمیتم باسمی فلا تکتنوا بکنیتی، جب تم میرے نام پر نام رکھ لو تو میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم حیات کے ساتھ متعلق تھا، تو کہتے ہیں یعنی میری زندگی میں میری کنیت پر کنیت نہ رکھو تاکہ التباس نہ ہو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر نام رکھ لیا ہے تو پھر کنیت نہیں رکھ سکتے، اور کنیت رکھ لیا ہے تو نام نہیں رکھ سکتے، تو یہ عام رکھتے ہیں اسے اور اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وقالت ترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔
وفی روایت ابی داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں فرمایا من تسمى باسمی فلا یکتن بکنیتی، جس نے میرے نام پر نام رکھ لیا تو وہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھے، ومن تکنى بکنیتی فلا یتسمى باسمی، اور جس نے میری کنیت پر کنیت رکھ لی تو وہ میرے نام پر نام نہ رکھے۔ اس کا بھی حاصل وہی ہے کہ آدمی نام اور کنیت دونوں کو جمع نہ کرے، دونوں میں سے کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ وعن عائشہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ انی ولدت غلاما فسمیتہ محمدا وکنیتہ ابا القاسم، اے اللہ کے رسول میں نے ایک بچہ جنا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی۔ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں، یعنی یہاں تکرہ سے مراد کراہت تحریم ہے، جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو عورت نے عرض کیا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ اس نام کو ناپسند فرماتے ہیں۔ فقال مَلَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنِّيَتِي، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں ما استفہام انکاری کے لیے ہے، یعنی کس نے میرے نام کو حلال کیا اور میری کنیت کو حرام کیا۔ راوی کو شک ہے کہ پہلے کون سا کلمہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے کہتے ہیں او مَلَّذِي حَرَّمَ كُنِّيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي، یا کس چیز نے میری کنیت کو حرام کیا اور میرے نام کو حلال قرار دیا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو وہ کراہت تحریم سمجھ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی، یعنی نہ تو نام رکھنا حرام ہے اور نہ ہی کنیت رکھنا حرام ہے۔ جس طرح سے نام پر نام رکھنا حلال ہے، اسی طرح سے کنیت پر کنیت رکھنا بھی حلال ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور محی السنہ نے فرمایا کہ یہ غریب ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ممانعات کی احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں، اور بعض نے اس کو بطور دلیل پیش بھی کیا ہے کہ نہیں، کہ جو احادیث ہیں وہ سب منسوخ ہیں، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی ہے یہ احادیث ان کے لیے ناسخ ہیں۔ وعن محمد بن الحنفیہ عن ابی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، وہ کراہت تنزیہ ہو، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ وعن محمد ابن الحنفیہ عن ابی قال، اور محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی ابن ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں، ان کے علاوہ اور سے ہیں، تو ان کی نسبت بھی ان کی والدہ حنفیہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یہ حنفیہ یہ نسبت ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرنے، اپنے والد حضرت علی ابن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ارأیت ان اولد لی بعدک ولد اسمیہ باسمک واکنیہ بکنیتک، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں اگر آپ کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام آپ کے نام پر رکھ دوں اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ دوں؟ قالا نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے رکھ دو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا اور کنیت پر کنیت رکھنا یہ جائز ہے، سرکار نے اس کی اجازت دی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن انس قال کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بقلہ کنت اجتنیہا، حضرت انس جن کی کنیت ابو حمزہ ہے، حمزہ کا معنی بقلہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری کنیت رکھ دی بقلہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کنت اجتنیہا، جسے میں چنا کرتا تھا، یعنی بقلہ ایک خاص قسم کی سبزی ہوتی ہے، میں اسے چنا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری کنیت ابو بقلہ رکھ دی۔
اور ایسا بہت ہوا کہ کسی مناسبت سے حضور نے کسی کی کنیت بیان فرما دی. مثلا حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی حال ہے، حضرت علی مرتضی ابو تراب ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. تو اس طرح بعض مناسبتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی کنیت کا ذکر کر دیا کرتے تھے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه. اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ ایسی حدیث ہے جسے ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں. وفی المصابیح صححہ، اور مصابیح میں اسے صحیح قرار دیا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی سند ایک ہی ہو اور وہ صحیح ہو. وعن عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیح نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے، یعنی جو نام اچھے نہیں ہوتے تھے اسے آپ بدل دیا کرتے تھے. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وان بشیر ابن میمون عن عمہ اسامہ بن اخدری، بشیر ابن میمون سے مروی ہے، وہ اپنے چچا اسامہ ابن اخدری سے روایت کرتے ہیں ان رجلا یقال له اسرم، کہ ایک مرد جسے اسرم کہا جاتا تھا، جس کا نام اسرم تھا، کان فی النفر الذین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس جماعت میں شامل تھے جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسمک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ قال اسرم، اس شخص نے عرض کیا کہ اسرم. قال بل انت زرعہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تو زرعہ ہے، یعنی تمہارا نام زرعہ ہے. اسرم یہ سرم سے ماخوذ ہے جس میں قطع کا معنی ہوتا ہے، کاٹنے کا معنی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے وہ نام تبدیل فرما دیا اور فرمایا انتا زرعہ، تیرا نام کیا ہے؟ زرعہ ہے. یہ زرعون سے ماخوذ ہے، یہ بہتر ہے، مستحسن ہے اسرم کے برخلاف، اس لیے آپ نے نام تبدیل فرما دیا. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. وقال، اور ابو داؤد نے فرمایا وغیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم العاص، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاص کا نام یہ تبدیل فرما دیا، اس لیے کہ عاص یہ عصیان سے ہے، نافرمانی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے وہ نام تبدیل فرما دیا. اور عزیز نام تبدیل فرما دیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. عطلہ نام تبدیل فرما دیا اس لیے کہ اس کے معنی میں غلظت اور شدت ہے. شیطان نام تھا، اسے تبدیل فرما دیا. حکم نام تھا، اسے تبدیل فرما دیا. کسی کا نام غراب تھا جس کے معنی میں بودھ پایا جاتا ہے، اسے بھی آپ نے تبدیل فرما دیا. حباب یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ کسی نے نام رکھ دیا تھا، اسے بھی آپ نے تبدیل فرما دیا. شہاب جو بھڑکتی آگ کو کہتے ہیں، آپ نے یہ نام بھی تھا کسی کا، یہ تبدیل فرما دیا. وقال، اور ابو داؤد نے فرمایا ترکت اسانیدہا للاختصار، یعنی یہ سارے نام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے ہیں یہ سند کے ساتھ مذکور ہیں، میں نے ان کی سندوں کو ترک کر دیا اختصار کے پیش نظر. وعن ابی مسعود الانصاری قال، اور ابو مسعود انصاری سے مروی انہوں نے ابو عبداللہ سے فرمایا، راوی کو شک ہے انہوں نے ان سے کہا یا انہوں نے ان سے کہا، اس لیے آگے کہتے ہیں او قال ابو عبداللہ لابی مسعود، یا ابو عبداللہ نے ابو مسعود سے فرمایا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعموا، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زعمو کے بارے میں فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ یعنی لفظ زعمو کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا؟ قال، تو انہوں نے فرمایا یعنی مسعود انصاری نے یا ابو عبداللہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بئس مطیۃ الرجل،
فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مرد کی کتنی بری سواری ہے، یعنی لفظ زعمو یہ مرد کی بری سواری ہے، یعنی مرد سواری پر سوار ہو کر کے اپنے مقصود تک، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، تو اسی طرح سے لفظ زعمو کا سہارا لے کر کے وہ غلط باتیں، وہ خلاف واقعہ باتیں دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ یعنی لفظ زعمو کے ذریعہ جو بات بیان کی جاتی ہے انتہائی درجے کی کمزور بات ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اچھی سواری نہ ہو تو آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح لفظ زعمو یہ ظن کو بتاتا ہے، گمان کو بتاتا ہے، اس کے اندر ذوق معلوم ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے بیان کرنے سے بھی آدمی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کے شروع میں بھی لفظ زعمو آ جائے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات شک اور شبہ والی ہے، یقین کی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو بات بھی کرے وہ یقین کے ساتھ کرے، تحقیق سے معلوم کر لے پھر بیان کرے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، وقال ان ابا عبداللہ حذیفہ، اور فرمایا کہ ابو عبداللہ وہ حذیفہ ہیں، یعنی ابو عبداللہ سے مراد حضرت حذیفہ ہیں۔ وعن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلاں، یعنی اس طرح سے نہ کہو کہ جو اللہ نے اور فلاں نے چاہا وہ ہوا، ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، یعنی جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا۔ اسے احمد نے روایت کیا اور ابو داؤد نے روایت کیا، اور ایک روایت میں منقطعاً ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، یعنی ما شاء اللہ وشاء محمد نہ کہو، وقولوا ما شاء اللہ وحدہ، صرف ما شاء اللہ کہو۔ اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ یہ ایک ساتھ ملا کر کے کہنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حرف واو یہ جمع کے لیے آتا ہے تو کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے مشیت میں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں بندے کی مشیت اس کے موافق ہو جاتی ہے، اس لیے جمع کر کے نہ کہیں کہ ما شاء اللہ و شاء فلاں، بلکہ یہ کہیں کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، یعنی اللہ کی مشیت یہ پہلے ہوتی ہے اور بندے کی مشیت کا تعلق یہ بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کہا گیا کہ ما شاء اللہ و محمد و شاء محمد نہ کہیں بلکہ صرف ما شاء اللہ کہیں، اور محمد کا نام لے کر کے ثم کے ذریعہ کہا جا سکتا ہے، یہ پہلے جواب سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، یعنی لیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، یہ ثم شاء فلاں یہ عام ہے، اس میں سرکار کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت حذیفہ ہی سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا للمنافق سید، منافق کو سید نہ کہو، سردار نہ کہو، فإنه إن يكن سيدا فقد اسخطتم ربکم، کیونکہ اگر وہ سردار ہو گیا تو یقیناً تم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اس لیے کہ اگر وہ واقعی سردار ہوگا تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، کیونکہ سردار کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے، اور وہ منافق اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، جب تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ کو تم نے گویا ناراض کر دیا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ باب الاسامی کی دوسری فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثالث، یہ صفحہ نمبر 409 ہے اور باب الاسامی کی تیسری فصل ہے۔ ان عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبہ قال، عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جلست الی سعید ابن المسیب، میں سعید ابن مسیب کے پاس بیٹھا، فحدثنی ان جدہ حزنا قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا
کہ ان کے دادا حزن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقالا مسمک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ قال اسمی حزن، انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے. حزن کا معنی ہوتا ہے زمین کا سخت حصہ یا سخت زمین، یہ سہل کی ضد ہے. قال بل انتا سہل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم سہل ہو، یعنی تمہارا نام حزن نہیں بلکہ سہل ہوگا، یعنی آپ نے ان کا نام بدلنا چاہا. قال، تو ان کے دادا نے کہا ما انا بمغیر اسمن سمانی ابی، میں اس نام کو تبدیل نہیں کر سکتا جو نام میرے والد نے میرا رکھا ہے. قال ابن المسیب سعید ابن مسیب نے فرمایا فما زالت فین الحزونت بعد، تو اس کے بعد ہمارے درمیان حزونت باقی رہی، یعنی سختی درستی باقی رہی. اگر ان کے دادا نے حزن نے اپنا نام تبدیل کر دیا ہوتا تو ہمارے درمیان نرمی آ جاتی، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ نہیں سمجھا اور اپنا نام تبدیل نہیں کیا، اس لیے اب اس کے بعد سے ہمارے درمیان حزونت یعنی سختی درستی ہمیشہ باقی رہی. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. وعن ابی وہب الجشمی، اور ابو وہب جشمی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو. اب یہ ہے کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو تو اس میں ہو سکتا ہے بڑائی ظاہر ہونے لگے، تو اس لیے آپ نے پھر ارشاد فرمایا وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک اسما میں محبوب ترین اسما عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی ایسے نام جس میں عبودیت معلوم ہو، عبدیت ظاہر ہو، یہ زیادہ بہتر ہیں. وَأَصْدَقُهَا حارث و حمام، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں. وَأَقْبَحُهَا حرب و مرہ، اور قبیح ترین نام حرب اور مرہ ہیں. اب یہ کہ انبیاء کے نام پر نام رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں برتری کا خیال آئے اور خود کو بڑا سمجھنے لگیں، تو آپ نے فرمایا کہ پسندیدہ نام یہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا ذکر ہوتا ہے، بندگی کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن اصدق فرمایا حارث اور حمام کو، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے نام تو رکھ لے اور عبودیت اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ اللہ کی بندگی نہ کرے، وہ نافرمانی کرتا پھرے. تو کہا سچا نام حارث اور حمام ہے. حارث کا معنی ہے کاسب، یعنی کسب کرنے والا، کمائی کرنے والا. تو ہر آدمی کسب کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے چاہے کم کرے یا زیادہ، اس لیے نام کیا ہے اس کے عمل کے مطابق ہے، سچا ہے. حمام یہ ہم کا معنی تھا فکر، ہر آدمی فکر کرتا ہے بلکہ بہت ساری فکریں ایک ساتھ گھیر لیتی ہیں اسے، تو ہر آدمی حمام بھی ہے. قبیح نام حرب اور مرہ ہے، اس لیے کہ حرب میں جنگ میں قتل اور اذیت ہے، اور مرہ میں کیا تلخی تو ہے ہی ہے. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ باب یعنی باب الاسامی یہ ختم ہوا. اب اس کے بعد ہے باب البیان والشعر. بیان کا معنی ہوتا ہے ظہور. یہاں مراد بیان سے کیا؟ خطاب، کہ آدمی معافی ضمیر کو اپنی زبان سے نثر میں اگر ظاہر کرتا ہے تو اسے خطاب کہتے ہیں، اور اگر اسی کو نظم میں ظاہر کرتا ہے تو اسے شعر کہتے ہیں. شعر آدمی کا قصد و ارادے کے ساتھ کلام موضوع اور مقفع کلام پیش کرنا، وہی شعر ہوتا ہے. تو یہ باب ہے بیان اور شعر سے متعلق، یعنی خطاب اور شعر سے متعلق، نثر اور نظم کے ذریعہ معافی ضمیر ادا کرنے سے متعلق. الفصل الاول عن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قدم رجلان من المشرق، مشرق سے دو مرد آئے، ان میں ایک کا نام تھا زبرقان. مشرق سے دو مرد آئے تھے، ان میں ایک کا نام تھا زبرقان اور دوسرے کا نام تھا عمر ابن احتم. یہ دونوں آئے، فخطبا، ان دونوں نے خطاب کیا. فعجب الناس لبیانہما،
تو لوگوں نے ان دونوں کا بیان، ان دونوں کا خطاب پسند کیا۔ خطاب کیا تھا کہ دونوں نے ایک بعد دیگرے ایک دوسرے پر اپنی برتری کا اظہار کیا، جیسا کہ یہ عرب کا معمول تھا، کہیں جمع ہو کر کے وہ اپنی تفوق و برتری اس طرح بیان کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے ایسے عمدہ بہتر کلمات کا انہوں نے انتخاب کیا کہ لوگوں کو سننے میں بڑا اچھا لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من البیان لسحرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے جادو اثر کرتا ہے کہ وہ ایک امر سے دوسرے امر کی طرف پھیر دیتا ہے، اسی طرح بعض بیان کا، بعض خطاب کا بھی حال ہوتا ہے، دلوں میں اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی رائے بدل دیتا ہے، اپنے خیالات بدل دیتا ہے۔ وہ تو بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی ان کا اثر جادو کی طرح سے ہوتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ابن کعب قال، اور ابی ابن کعب سے مروی انہوں نے بیان فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من الشعر حکمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بعض شعر حکمت ہے، یعنی اشعار کی مذمت کی گئی، شعراء کی مذمت کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے اشعار یہ مذموم نہیں ہیں، کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جو حکمت سے، دانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق المتنطعون قالها ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گہری باتیں کرنے والے ہلاک ہوئے۔ یہاں متنطعون سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو لایانی باتوں میں خوب غور و خوض کرتے ہیں اور اس کی تہ تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے بیان کرتے ہیں، تو لایانی باتوں کی گہرائی میں پہنچنا، غور و فکر کرنے میں اپنا وقت برباد کرنے والے یہ کیا ہے؟ ہلاک ہو گئے۔ قالها ثلاثا، حضور نے 3 مرتبہ اسے ارشاد فرمایا۔ بہت سے شعراء کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ وہ خوب سوچتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے کوئی بات وہ کہتے ہیں۔ تو جو لایانی باتوں میں پڑھتے ہیں، اس کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسے بیان کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ اللبید، سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی، اصدق کلمۃ قالها الشاعر، سچی بات جو شاعر نے کہی وہ لبید کا یہ کلام ہے یا لبید کا یہ شعر ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سنو ہر شے جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے وہ باطل ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ تو لبید کا یہ شعر یہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ قرآن کریم کی بعض آیات کے موافق ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ ہے۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں نے اس کی روایت کی ہے۔ لبید کے بارے میں کچھ تعارف جو ہے یہ حاشیے میں دیا ہوا ہے، آپ حضرات اسے دیکھ لیں گے، آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اور یہ جو ایک مصرع یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے باقی کلام بھی حاشیے میں موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو خالی ایک مصرع دے دیا ہے اور باقی مصرے حاشیے میں۔ وعن عمرو ابن شرید عن ابیہ قال، عمرو ابن شرید سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہوا، ردیف بنا ان کا۔ فقال هل معك من شعر امیہ بن ابی الصلت شیء، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں امیہ ابن ابو الصلت کا کوئی شعر یاد ہے؟
یعنی تمہارے ساتھ امیہ ابن ابو سلط کے شعر میں سے کچھ ہے، یعنی کوئی شعر اس کا تمہیں یاد ہے؟ یہ امیہ ابن ابو سلط اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی زبان نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے دل نے کفر کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا شعر تو مسلمان ہو گیا لیکن وہ خود کافر رہا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نعم، ہاں اس کے اشعار مجھے یاد ہیں۔ قالا ہی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لاؤ یعنی سناؤ، ہی ہے اس میں فعل ہے۔ فانشدتہ بیتن، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امیہ ابن ابو سلط کا ایک شعر سنایا۔ فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہی ہے اور سناؤ۔ ثم انشدتہ بیتا، پھر میں نے حضور کو ایک شعر سنایا۔ فقالا ہی ہے، سرکار نے فرمایا اور سناؤ۔ حتی انشدتہ مئتا بیت، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 100 شعر سنا دیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اسلام نہیں بھی لائے ہیں اگر ان کی باتیں اچھی ہیں تو انہیں سننا جائز ہے، بہتر ہے، درست ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیہ ابن ابو سلط کے 100 شعر سماعت فرمائے، حالانکہ اس کے بارے میں جو کہا گیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وعن جندب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی بعض المشاہد، اور جندب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض مشاہد میں تھے۔ مشاہد سے مراد غزوات ہے، اور یہاں اس غزوے سے مراد غزوہ احد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے۔ وقد دمیت اصبعہ، اور آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، خون آلود ہو گئی۔ فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا حل انت الا اصبع دمیت، تو نہیں ہے مگر ایک انگلی جو خون آلود ہو گئی۔ وفی سبیل اللہ ما لقیت، اور تجھے جو کچھ یہ پریشانی پہنچی ہے کہ تو خون آلود ہوئی ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں ہوا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا اور آپ نے اسے پڑھا۔ اس شعر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شعر ولید ابن ولید کا ہے یا یہ شعر عبداللہ ابن رواحہ کا ہے۔ بہرکیف شعر جس کا بھی ہو، آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا۔ وعن البراء قال، حضرت برا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ لحسان ابن ثابت احج المشرکین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریظہ کے روز حسان ابن ثابت سے فرمایا۔ قریظہ کے روز فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس دن آپ نے فرمایا جس دن بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ یہود کی ایک جماعت ہے جو مدینہ کے اطراف میں رہتی تھی، تو گویا مدینہ کے اطراف میں رہنے والی یہود کی جماعت کا محاصرہ کرنے کے روز آپ نے ارشاد فرمایا، وہی یوم قریظہ ہے۔ کیا فرمایا؟ احج المشرکین، مشرکین کی ہجو کرو، ان کی مذمت کرو۔ فإن جبرائیل معک، کیونکہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے معاون ہیں، تم ان کی ہجو کرو۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان عجب عنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت سے فرماتے تھے عجب عنی، میری جانب سے تم جواب دو، یعنی کفار و مشرکین جو باتیں ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں غلط اور لایانی باتیں، تم ان کا جواب دو میری طرف سے، چونکہ وہ اشعار کی زبان میں کہتے ہیں اس لیے تم بھی انہی کی اشعار کی زبان میں کہو۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اور حضور دعا فرماتے تھے اے اللہ تو حسان ابن ثابت کی تائید فرما، ان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعہ، یعنی جبریل امین کے ذریعہ۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً شعر گوئی یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ شعر موقع پر کہا جائے تو یہ بہتر ہے، اور رد کیا جائے تو یہ اور بہتر ہے، اور یہ حضرت حسان ابن ثابت کی سنت ہے، شعر کے ذریعہ مشرکین اور کفار کو جواب دینا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ان کی خوشی کی دلیل ہے کہ ان کے حق میں آپ دعا فرماتے ہیں اور شعر کہنے کا آپ حکم دیتے ہیں۔ وہ شعر جو خرافات پر مشتمل ہوں بلا شبہ وہ برے ہیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔
وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہجو قریشن، قریش کی ہجو کرو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ، کیونکہ یہ شیر میں ہجو کرنا ان کی، یہ ان پر تیر مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی تیر اندازی کرو گے، ان کی جانب تیر چلاؤ گے تو تیر لگنے سے جتنی انہیں تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ یہ شیر میں جب ان کی ہجو کرو گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ اس لیے قریش کی ہجو کرو، کیونکہ ہجو کرنا یہ ان پر تیر مارنے سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ دشوار ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی معترض ہو، کوئی اعتراض کرے تو جس زبان میں، جس لہجے میں وہ اعتراض کر رہا ہے اسی زبان اور اسی لہجے میں اسے جواب دینا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسان کے لیے فرماتے ہوئے سنا، ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافحت عن اللہ ورسولہ، یقیناً جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے دشمن سے مقابلہ کرتے ہو اور ان کی جانب سے دفاع کرتے ہو۔ تو جب تک تم اللہ اور رسول کی جانب سے دفاع کرتے ہو اس وقت تک جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہتے ہیں، تمہیں قوت فراہم کرتے رہتے ہیں۔ وقال، اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان فشفا واشتفا، اور فرمایا، یہاں قالا ہے جبکہ تقاضا یہ کہ وعنہا قالت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے لحاظ سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں بھی قالت ہو، یعنی وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حجاہم حسان فشفا واشتفا، یعنی حسان ابن ثابت نے قریش کی ہجو کی، ان کی مذمت کی تو خود بھی فشفا تو انہوں نے مسلمانوں کو شفا دی، اور واشتفا اور خود بھی شفا یاب ہوئے۔ یعنی ان کے اس طرح کرنے کی وجہ سے دشمنان اسلام پھر پلٹ کر وار کرنے سے یہ عاجز رہ گئے اور دوبارہ ہجو کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، تو اب مسلمان بھی ان کی ہجو سے محفوظ رہے اور خود حضرت حسان ابن ثابت بھی ان کی ہجو سے محفوظ رہے۔ فرمایا فشفا واشتفا، تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے شفا بخشی، عافیت دی، اور اپنے آپ کو بھی عافیت دی، شفا دی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن البراء قال، اور حضرت براء سے مروی انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کے روز مٹی منتقل فرما رہے تھے، حتی غبر بطنہ، یہاں تک کہ آپ کا بطن مبارک غبار آلود ہو گیا، یعنی مٹی منتقل کرتے کرتے آپ کے بطن مبارک پر بہت سی مٹی پڑ گئی، غبار آلود ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا، بخدا اگر اللہ نہ ہوتا، اللہ کی ذات نہ ہوتی، اس کی تائید اور مدد نہ ہوتی، مہتدینا تو ہم راہیاب نہ ہوتے، ہم سیدھا راستہ نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، اور نہ ہی ہم خیرات کرتے اور نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے۔ فانزلن سکینتن علینا، تو اے اللہ تو ہم پر سکینہ نازل فرما، ہم پر سکون و وقار نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور قدم جما دے جب ہم دشمنوں سے ملاقات کریں، یعنی دشمنوں سے جب ہمارا سامنا ہو تو ہمارے قدم جما دے۔ ان الاولا قد بغوا علینا، یقیناً انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، انہوں نے ہم پر سرکشی کی ہے، ہم پر ظلم کیا ہے۔ اذا ارادو فتنتن ابینا، جب وہ فتنے کا ارادہ کریں، یعنی اس بات کی خواہش کریں کہ ہم دین اسلام چھوڑ کر کے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں، ابینا تو ہم انکار کر دیں گے۔ یرفع بها صوتہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کلمے پر اپنی آواز بلند فرماتے، ابینا ابینا، اور اس کی تکرار بھی فرماتے۔
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اشعار پڑھنا یہ درست ہے، اور کام کرنے کے وقت جب اشعار پڑھے جاتے ہیں تو تکان کا احساس نہیں ہوتا ہے، کام کرنے میں دل لگتا ہے، اور لوگ کیا ہے یکسو ہو کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے تکلیف کا انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں دیہات میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب کھیت میں کام کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو طرح طرح کے گیت گاتے ہیں اور سنتے ہیں تاکہ کام میں کیا ہے دل لگے اور تکان کا احساس نہ ہو۔ یوں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کوئی اجتماعی کام، کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی شور شرابہ بھی کرتے ہیں، اسی لیے تاکہ نشاط حاصل ہو اور کام تیزی سے ہوتا رہے۔ تو نیک نیتی کے ساتھ اس طرح کی بات کی جائے، دعائیہ اشعار پڑھے جائیں تو یہ سنت بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے، اور کام میں اس سے اور آسانی بھی پیدا ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی انہوں نے فرمایا، جعل المہاجرون والانصار يحفرون الخندق، کہ مہاجرین اور انصار خندق کھودنے لگے، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ، اور مٹی ہٹانے لگے، منتقل کرنے لگے، وَهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے، نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کرنے پر، جب تک ہم باقی رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں۔ وَيَقُولُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُجِيبُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے اس حال میں کہ انہیں جواب دے رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ کوئی زندگی بہتر نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی کے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہاں مہاجرہ میں جو تا ہے یہ جمع کے لیے ہے، یعنی تمام انصار اور تمام مہاجرین کی مغفرت فرما۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن يمتلي جوف رجل قیحا یریہ خیر من ان یمتلی شعرا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا کہ وہ اس کے پیٹ کو خراب کر دے، یہ بہتر ہے کہ آدمی کا پیٹ شیر سے بھر جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یعنی آدمی کے اندر اگر اس طرح کا زخم ہوگا، پیپ بھر جائے گی، تو وہ صرف کھانے پینے اور جسمانی کام کرنے سے پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے موقع پر وہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرے گا۔ لیکن جب آدمی کے اندر اشعار بھر جاتے ہیں اور شعر گوئی کا سودا سما جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اسی اپنے شعر کہنے کے لیے طرح طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے اور طرح طرح کی وادی میں وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ وہی برے اشعار، ناپسندیدہ اشعار، لایانی اشعار جن سے کوئی صالح غرض متعلق نہ ہو، اس میں شعر کی مذمت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ باب البیان و شعر کی یہ پہلی فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل